پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا تمہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام ثنائیں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج رب العالمین کی توفیق سے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے جو احکام ارشاد فرمائے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوں. اور ان میں سے خصوصاً جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر جو پڑوسیوں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے حوالے سے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدی حکم ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت فرمائیں. سب سے پہلے میں بخاری شریف سے حدیث مبارکہ لے رہا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام بار بار تشریف لا کر رب کریم کے پیغام میں خصوصاً پڑوسیوں کے حوالے سے اتنی تلقین فرمائی کہ میرے گمان میں یہ گزرا کہ کہیں پڑوسیوں کو اپنے وارث نہ بنایا جائے، اپنے گھر کا انہیں حصہ نہ دیا جائے. اتنی بار حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے رب کریم کا مجھے پیغام ارشاد فرمایا. گویا کہ رسول اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر بار بار جبریل علیہ السلام کا پیغام لانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رب کریم بھی چاہتا ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو گھر کے ساتھ پڑوسی ہیں یا آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا تعلق کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھا رہن سہن ہو، انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں ضرر نہ دیں. یہ رب کریم کا بھی حکم ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. اور پھر بخاری و مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کے انداز دیکھیے. میرے کریم نے گفتگو کا انداز یہ اختیار فرمایا کہ جب گفتگو کا آغاز فرمایا تو قسم سے اٹھایا. ظاہری بات ہے قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ سامعین کی جو توجہ ہے وہ زیادہ مبذول ہو. اب فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، انداز دیکھیے، فرمانے لگے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. جب یہ بات میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جو تشریف فرما تھے ان کی ساری توجہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھی. تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بدبخت شخص ہے جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ آخری نبی بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے اور آپ فرما رہے ہیں. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی شر سے اپنا پڑوسی بھی محفوظ نہ ہو، اپنے پڑوسیوں کو بھی وہ تکلیفیں دیتے رہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے رہیں، بار بار آ کر انہیں تکلیف دیتے رہیں. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں ماقبل یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا